میرے محترم اور معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے دو سلسلے بھی شروع فرمائے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا رجال اللہ۔ کتاب اللہ یعنی اپنے آسمان سے اپنی طرف سے جو وحی نازل فرمائی، ایک وہ سلسلہ تھا، اور پھر اس وحی کو سمجھنے کے لیے اور اس کے صحیح مطلب تک پہنچنے کے لیے نبوت کو درمیان میں ذریعہ بنایا کتاب اللہ اور رجال اللہ، یعنی اللہ کے بندے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات۔ ان دونوں کو ہر زمانے میں اللہ کریم نمونہ بناتے رہے، اور یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلتا رہا، اور چلتے چلتے پیارے پیغمبر آقا نامدار خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے قرآن مقدس عنایت فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر احکام، قوانین، اصول وغیرہ ذکر فرمائے، اور اس کی تفصیلات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائیں۔ آپ نے اپنی سنت کے ذریعے کتاب اللہ کا مفہوم امت تک پہنچایا۔ مثال کے طور پر قرآن مقدس میں نماز کی فرضیت کا حکم ہے، مگر نماز کی رکعتوں کی تعداد، سنت، نوافل، فرائض، واجبات، کون سی نماز کس وقت پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور طریقے کے ذریعے امت تک پہنچایا، اس کی تفصیل بتلائی۔ اسی طریقے سے حج کا ذکر ہے، عمرے کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے کتنے سارے احکامات ہیں جن کا ذکر ہے، مگر اس کی تفصیل قرآن مقدس میں نہیں۔ اس کی تفصیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ آپ نے قرآن کریم کے احکامات کی تفصیل اپنی سنت میں بدلائی، اور پھر اسی کو سمجھ کر صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا۔ تو ہمیں یہ بات یہاں سے یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کیا اور صحابہ کو کر کے دکھایا، صحابہ کو کرنے کا حکم دیا، پھر صحابہ نے آگے تابعین کو، تبع تابعین کو کسی بھی کام کے کرنے کا حکم دیا، تو وہ سنت بنے گا اور وہ شریعت بنے گی، اور اس پر ہم عمل کریں گے تو ثواب ہوگا۔ لیکن جس کام کو میرے پیارے پیغمبر نے اسباب اور دوائی کے ہوتے ہوئے نہیں کیا، صحابہ کرام کو اس پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، تو پتہ چلا کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اگر اسے ہم دین سمجھ کر کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور بدعت کے مرتکب ہوں گے۔ اور بدعت ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرہ ولا جہاد ولا صرف ولا عدل یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، کہ بدعتی انسان جو ہے، یعنی وہ آدمی کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے، یا جس کام کو نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام وغیرہ نے کیا ہے، خیر القرون مشہود لہا بالخیر کے زمانے کے لوگوں نے کیا ہے، اور اس کو یہ آدمی ثواب سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ اور ایسے بندے کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، جہاد، فرضی عبادت، نفلی عبادت، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتے۔
اور یہ انسان دین اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے جس طرح آٹے سے بال کو نکال لیا جائے، پتہ نہیں چلتا۔ یہ آدمی بھی دین اسلام